وسلم پاک اور پاکیزہ ہستی ہیں، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب اور امیر کے فرق کو مٹایا، کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا، عربی اور اجمی کے فرق کو ختم کیا، ساری تفریق ختم کر کے تمام کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا، ایک صف میں جمع فرمایا اور ساری اونچ نیچ ختم کی، کلمے کی بنیاد پر سب بھائی بھائی۔ کافر اس سے پہلے ایک نظام جو چل رہا تھا امارت کا، جو امیر تھا اس کا نظام اور، جو غریب تھا اس کا نظام اور، جو طاقتور تھا اس کا نظام اور، جو کمزور تھا اس کا نظام اور، ہر ایک کا الگ الگ نظام چل رہا تھا۔ میرے آقا نے اس نظام کو ختم کر کے تمام کو برابر کر دیا، نہ کوئی امیر امیر ہے اور نہ کوئی غریب غریب ہے، ہر ایک کو ایک ہی سطح پر، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی سسٹم میں، ایک ہی نظام میں پرو دیا، اور صرف اس بنیاد پر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، جو کلمہ پڑھتا ہے سب بھائی بھائی۔ دو تین باتیں کرنی میں نے جو آپ کو سمجھانی یا میں نے سنانی ہے، وہ سن لیں۔ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ آج جو ہم خوشی کر رہے ہیں، پہلی بات یہ میلاد جو ہے یہ ٹھیک ہے غلط ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، کس واسطے ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ میلاد جو ہم منا رہے ہیں، یہ بھائی ٹیلی فون والے ہوتے پیچھے چلا جا میرا بھائی، تیری مہربانی ہے۔ میلاد ہم کیوں مناتے ہیں؟ کس لیے مناتے ہیں؟ جائز ہے ناجائز ہے؟ سوال اٹھتے ہیں۔ ایک تو ہے عقلی دلیل اور ایک ہے شرعی دلیل۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ بھئی سارے کام کردے رہو کدی اسی آکھے بھی یہ شریعت چیگے نے کہ نہیں۔ مثلا مہندی شریف کدی اسی آکھے بھی یہ شریعت ہے کہ نہیں؟ فتوہ کڈو نہیں، کسے مولوی نے پوچھے آج تک بھئی شریعت ہے کہ نہیں؟ چلو جی نہیں ہے۔ کسی نے پوچھو برسی شریف، برسی بھی ایک چیز ہے، وہ سال کے بعد اپنے بڑوں کی بزرگوں کی برسی منائی جاتی ہے، سارے مناتے ہیں، بڑے ٹھڈاں والے وڈیاں پگاں والے سارے ہی منا دیں، کیڑے نہیں منا، چاہے وہ پشاور سے تعلق ہو، چاہے منصور اینڈ کمپنی ہو، تو جدھر سے مرضی ہو تو مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ کسی نے کبھی فتویٰ لیا کسی سے مولوی سے بھئی شریعت میں جائز ہے کہ نہیں؟ توپاں دی سلامی شروع ہو گئی 14 اگست کو، بھئی شریعت کا مسئلہ تو پوچھ لو، بھئی 14 اگست کیوں منائی جا رہی ہو، خوشی کیوں کردے پے ہو، تانوں کنے آکھیا ہے کرو، بندوقاں چلاؤ، توپاں چلاؤ، جہاز اڑاؤ، کنے تانوں آکھیا؟ کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسئلے کی ضرورت نہیں، کسی شریعت کی، کسی قرآن کی آیت کی، کسی حدیث کی ضرورت، کسی بڑے صالحین میں سے، کسی علماء حق میں سے کسی کی بات نہیں ہے تو نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جدوں میلاد دی واری آوے تو پھر پوچھن دی لوڑ پیندی ہے، کیوں پوچھتے ہو؟ یہ مطلب ہے کہ ایمان خرابی ہے، جڑ خراب ہے، ایمان کی جڑ خراب ہے۔ محبت کسی دلیل کی محتاج ہوتی نہیں ہے۔
ہم نے کب کہا تھا کہ تم 14 اگست نہ مناؤ، بندوقیں نہ چلاؤ، توپیں نہ چلاؤ؟ ہم کبھی کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چلاؤ بھائی جان، 14 اگست ہے، پاکستان بنے ہیں، ساڈی خوشی ہے، ساڈا پاکستان ایک ٹکڑا سانو ملیا ہے، بڑی اچھی گل ہے۔ اسی کدی کوئی اعتراض کرنے یہ کوئی برسی منائے؟ اسی اعتراض نہیں کرتے، چل ٹھیک ہے، ہر کسی نے محبت ہے، اپنے کام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ محبت کا عمل ہے، محبت کا عمل ہے۔ جو جس کے ساتھ اٹیچمنٹ اور محبت رکھتا ہے اس کی برسی وغیرہ وغیرہ اس کے گن گاتا ہے۔ سنی ایک ایسا اللہ نے بنایا کہ اس کے اندر بھی ایک محبت ہے، اور ساری محبت کا سرچشمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ساڈی نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ساڈی مرگ ہوئے تاویں حضور دے کچھ گیت گاؤ، تے ساڈی شادی ہوئے پھر بھی کوئی نعت پڑھو، کوئی میلاد کرو۔ موت ہے، خوشی اور غمی ہمارے تو سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے نا، حضور آقا کے ساتھ وابستہ ہے۔ ان کی خوشی ہماری بخشش کا سبب، ان کو راضی کرنا ہماری بخشش کا سبب بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ ایک تو یہ مطلب تسی یہ آکھنا ہے جڑی گل میں کیتی بھی بغیر دلیل تو اسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد نو منانا ہے۔ میں ان دلیل ایک بزرگ سن، خواب انہوں نے شیطان آ گیا تے انہیں 360 سوال کیتے توحید بارے کنے سوال کیتے 360 سوال، تے 360 ہی انہیں ریجیکٹ کر دیتے، رد کر دے۔ اخیر بزرگوں کو خواب میں زیارت کیا ہوئی، انہیں کہے بے دین نو آکھ دے ہو بھی اسی بغیر دلیل تو خدا نو ایک ماننے ہیں، اسی بغیر دلیل تو اس بے ایمان نو آکھ دے ہو اسی میلاد مننے ہیں، بغیر دلیل تو۔ ہون دلیل سن لو، میلاد منانا کیا خدا دا حق ہے، رب دا حق ہے، اور اسی وہ حق محبوب نو مصطفیٰ نو دے دیتا ہے، تے مڑ اعتراض ہے۔ اعتراض ہونے چاہیے کہ پھر اعتراض ہے نا بھئی رب دا حق سی، عبادت رب دا حق ہے، عبادت رب دا حق ہے کہ نہیں، نماز رب دا حق ہے، عبادت ہے، روزہ حج زکوٰۃ رب دا حق ہے، رب دا حق کسی اور نو دئیے تے پھر غلط ہو گیا، غلط ہو گیا نا۔ سجدہ تو رب کو کرنا ہے، کسی اور کو سجدہ کریں تو غلط ہے۔ روزہ رب کی عبادت ہے، حج رب کی عبادت، یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حق ہے، کیا پیدا ہونا بھی اللہ کا حق ہے؟ میں بڑی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ کام کر جائے، کیا پیدا ہونا بھی اللہ کا حق ہے؟ اللہ پیدا ہوتا نہیں، اللہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ پیدا ہوتا نہیں، اللہ پیدا، تو یہ اللہ کا حق کدھر سے آ گیا کہ اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اس کا حق چھین کر ہم نے مصطفیٰ کو دے دیا ہے؟ سمجھ کام نہیں کرتی نا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، مصطفیٰ پیدا ہونے والے ہیں، اللہ نے پیدا کیا، مصطفیٰ پیدا ہوئے، مصطفیٰ اساں تے تفریق کیتی ہے، تانوں دسیا ہے بھی میں اگلی گل موڑ کرے ساں، میں تانوں دسیا ہے بھی اللہ او ہے جیڑا او ہے تے نبی او ہے جیڑا او ہے، تہاڈی سمجھ وچ گل کیوں نہیں آوندی؟ اللہ او ہے جن نے پیدا کیتا ہے، نبی او ہے جیڑا آمنہ دی گود وچ آیا ہے، او تہاڈی سمجھ چاہیے۔ تے جے نبی اللہ بھی کسے دی گود وچ کھیڈدا رہیا ہے تے مڑ دسو جے اللہ بھی کسے اٹھنی تے بہ کے تے مڑ حلیمہ دی اٹھنی تے بہ کے یا کسے اور دی اٹھنی تے بہ کے لگا جاندا سی تے وکھاؤ اللہ بھی کتے لگا جاندا سی، وکھا چھڈو سانو پتہ لگ جائے بھی میلاد تا ادھر منانا چاہیے، ادھر منانا ہی نہیں چاہیے۔
تو سمجھ آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ اللہ اللہ ہے، وہ پیدا کرتا ہے، مخلوق پیدا ہوتی ہے، نبی وہ مخلوق ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مخلوق بنائی ہے۔ سارے دی خوشی جو لڈو تقسیم کری دینے کا نہیں، ایتھے کدے جٹاں دا بال پیدا ہوئے تے موڑو لڈو اندر کڈ کے تے دوجے تقسیم کرو، کیوں بھائی؟ اور کیوں تقسیم کرنے پہ ہیں بھائی اس واسطے بھی بچہ پیدا ہویا ہے، خوشی دی گل ہے، خوشی دی گل ہے، سارے نوں پتہ لگے بھائی بچہ پیدا ہویا ہے، بیٹا پیدا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کی اعتراض ہے؟ دسو، مٹھائی شٹھائی کھواؤ، پاویں حلوہ کھواؤ، پاویں سیویاں مرغی کچھ کھواؤ، اعتراض ہے کوئی؟ اعتراض نہیں۔ جب خود سے شادی بھی آ جائے نا، مرغی آ دیں دی میرا پتر اے دی شادی تے ساری ریجاں لانیاں، اور اسے ریج لگ دی پئی، وچ غلط کام بھی ہوندے جاندے نے تے وچ صحیح بھی، تے ریج لاندی پئی ہے، ریج ہے کہ نہیں؟ غلط بھی وچے ہی ہو جاندے نے تے صحیح بھی وچے ہی ہو جاندے تے ریج لیندی پئی، ابھی پتر او دی خوشی کر گئی، یہ بیٹے کی خوشی کرتا ہے، پیدائش پر بھی کرتا ہے، شادی پر بھی کرتا ہے۔ اے دے واسطے کنے کو گھر خوش ہوئے ہون گے؟ صرف وہی جڑے انہاں دی برادری یا دوست و احباب، انہاں ہی نا شادی چ انہاں ہی تے جدی ساری بخشش دا سبب جڑی ذات بنی ہے او دی خوشی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تہاڈی سمجھ تے ہنے حافظ صاحب آدھے پیسہ نا میں ہنے حافظ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے، اوکھا کم تو صرف جبری او دا ہویا ہے نا ابلیس دا، اب پیڑا ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ بھی انہوں رکاوٹ پہ گئی، یہ گوں کھلو ہوگی کوئی شے رکاوٹ پہ گئی، اس کو رکاوٹ پڑی ہے کیا؟ اس کے کام میں۔ اس کا مطلب خوشی نہ منانا شیطنت ہے، خوشی منانا محبت ہے۔ آمد مصطفیٰ چہرہ والدہا، سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، سونے کی آمد، ذرا زور سے بولو، ذرا اونچا بولو۔ ایک بندہ میں نے آکھن لگا بھی میری عمر ہو گئی ہے 40-50 سال، 50 سالوں چ میں سننا تھا بھئی اب وفات دا دن 12 وفات، سمجھے تسی؟ میں کہا حضرت جی عمر کنی دسی جے؟ انہیں کہ 50 سال، میں کہ 1400 سال دی گل کر، کنے سال دی؟ 1400 سال دی۔ جے انج نہیں کردہ تو تھوڑا جو اگا ٹپ جانے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھ لینے ہیں۔ انہیں جی میری عمر 50 سال دے 12 وفات، میں کہا تیری عمر تے لعنت تیرے جمڑ دے، وہ تیرے جمڑ نال سانو کی لگے 12 وفات دے پترا؟ کیا تم نے قرآن پڑھا؟ قرآن 50 سال پہلے اترا ہے، حدیث 50 سال پہلے آئی ہے۔ میں چالا میری اکھ انی میں انا تے میں نو نظر کچھ نہیں آیا تے میں سمجھنا قرآن اچھ کوئی نہیں۔ حضرت مریم سورہ مریم کی آیت پڑھ کے دیکھو جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں سلام کرتا ہوں اس دن پر جس دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر خدا سلام کرتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ ہے، سمجھ جا۔ کہتے میلاد قرآن میں نہیں، یہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ہے۔ تو میرا نبی کون ہے؟ امام الانبیاء نبی، ساریاں دا سیرہ، ساریاں دا
सेरा नबी है, लाड़ा सोना। भाईजान कोई खुदा दा खौफ कर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं नबूवत मिलनी सी? हजरत आदम तो लग के हजरत ईसा तक किसी नूं नबूवत मिलनी सी? सोनिया अगर नबूवत मैंने दी है हजरत आदम की बनाने से लेकर ईसा तक सबको जो मकाम और नबूवत मिली है तेरे सदके मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ओ भाई मेरी गल सुनो, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। सारे नबी आए ने कि नहीं? सारे नबी आए ने ना। ते मस्जिदुल हराम तो लग के मस्जिदुल अक्सा तक सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दी लैलन मिनल अक्सा विच जमा होए ने। सारे नबी जमा होए ने ते सारे नबी जमा होके ते मुड़ हज़रत आदम नूं आदे भी तू जमात चकरा। हक तो बनता वड्डे जो होए उन्हां दा हक बनता कि नहीं? वड्डियां नूं आखीदा है सारे भी तुहाडा हक बनता है तुसीं जमात चकरा कराओ। जो हुण फारूक बैठा होवे ते मौलाना अब्दुल गफूर आ जाए ते असीं मौलाना अब्दुल गफूर नूं ही आखांगे तुसीं जमात कराओ। गफूर भाईजान बच्चा है इहदा पिछा बैठे इंज ही होना है ना। सारे जदों जमा होए ने ते मुड़ की वेख्या इधर उधर भी की हिसाब होया की किताब होया। 1,24,000 कमो बेश जमा होए, अंबिया रसूल जमा होए। फरमाया सोने इमामत तुहाडा हक है। इमामत तुहाडा हक है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक किसी ने इमामत नहीं कराई, इसलिए हुजूर इमामुल अंबिया है। किसी को अगर कोई चीज मिली है सुन लो, इन्ना आतैना कल कौसर जेड़ी शायद दी मैं तुहानू दूजे नाल वखरी दी। अब मैं सीधा पंजाबी दे तर्जमा अपने कोलों की जेड़ी शायद दी मैं तुहानू तू जो जड़े आदे ना कौसर, तो कौसर का मतलब एक हैगा अपना जिथों प्याला भर के पीना है पानी का। क़यामत वाले दिहाड़े जदों प्यास लगी होवे हुजूर बुझाणगे प्यास ना हौज़े कौसर च पानी पियाणगे कि नहीं पिया। मैं इहदा भी कायल हां कौसर दा भी, पर इहदा मतलब यह है भी जेड़ी शायद दित्ती है मैं दूजियां नालों वखरी दित्ती है। इन्ना आतैना कल कौसर मां दित्ती दूजियां नालों वखरी, बाप दिता दूजियां नालों वखरा, दादा दिता दूजियां नालों वखरा, खानदान दिता दूजियां नालों वखरा। दिता है कि नहीं? दिता है ते यार दिते दूजियां नालों वखरे। सिद्दीक अकबर दिता दूजियां नालों वखरा, उमर दिते दूजियां नालों वखरे, उस्मान दिता दूजियां नालों वखरा, हैदर करार दिते अली शेरे खुदा दूजियां नालों वखरे, बिलाल दिते दूजियां नालों वखरे। दिते ने कि नहीं? अवैस करनी दी भी गल कर लीए दूजियां नालों वखरे। फरमाया जेड़ी शायद दित्ती दुनिया नालों वखरी दित्ती है। जे खोते ते सवारी कर लैन ते खोते वर्गा कोई नहीं हो सकता। समझी गल मेरी? मैं सारी गल कीती खलोता, मैं अटैचमेंट नहीं कर लिया। अटैच निस्बत की बात, ताल्लुक की बात है, जुड़ने की बात है, लिंक्स की बात है। जिदा मुहब्बत नाल जुड़ना है ना टांका लगना है, उदा ही लगना है। दिल च नफरत होवे
میری ایک اور گل میں آخری شاید کرنے لگا. حافظ صاحب عبادت جو ہے نا، عبادت اللہ کی عزت کی قسم ایک محبت کا نام. اگر حضور عبادت نہیں کرتے، ہمیں عبادت ہم نے نہیں کرتے. حضور نے روزہ رکھا، ہمیں فرمایا، ہم نے روزہ رکھا. حج کیا، زکوٰۃ دی، جیسے حضور نے فرمایا ویسے کیا نا ہم نے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم نہیں کرتے. ہم نے کی. او بھائی جان، ہمیں نماز ملی کہاں سے؟ حضور سے. روزہ حضور سے، حج حضور سے، قرآن حضور سے. تے خدا دا خوف کرو، خدا دا خوف کرو. کوئی سمجھ نہیں تو انو آئی بھی خدا بھی لبا ہے تے کتو انی فانی کری سونے جنہیں مینو لبنا ہے نیڑے لبسا میں اور دے کدے نہیں لبدا. اب میں دسنا پہ انی قریب جنہیں مینو ڈھونڈنا ہے وہ تیرے نیڑے لبے، تیرے نیڑے لبے. عبادت کرنے والوں، ریاضت کرنے والوں، عقیدے کی بنیاد پر عبادت قبول ہے، بد عقیدگی کی بنیاد پر عبادت قبول نہیں ہے. جیدہ عقیدہ ٹھیک ہے او دی عبادت ٹھیک ہے، جیدہ عقیدہ خراب ہے او دی عبادت بھی خراب ہے. کوئی قبول میں نو کر کے بکھائی عبادت قبول کس طرح ہوئے بھائی؟ او بھائی جان عبادت قبول کس طرح دے لے چوے میرے خرابی تب میں سجدے پہ سجدہ. شیطان نے بھی ڈھیر سارے سجدے کیتے، قیام کیتے، رکوع بھی کیتے ہون گے، یزید بھی کیتے ہون گے، کسی نہ کسی تک کیتے ہی ہون گے، کیتے نہیں کہ نہیں؟ مگر قبول ہے شیطان دے سجدے. کیوں؟ انہوں نے کی کیتا سوں کو یہ بھی تو دسو. حضرت آدم علیہ السلام دی نبوت نو نہیں منیا، سجدہ نہیں کیتا. جیڑا عبادت کرنے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یا والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کو نہ مانے، کون بنتا ہے؟ شیطان بن گیا. جی شیطان بن گیا. یہ مطلب عبادت وہ ہے جو محبت میں کرو، جو محبت میں کرو. ورنہ عبادت تو اس نے ڈھیر کی ہے، ریاضت ڈھیر کی ہے، ڈھیر سجدے کیے ہیں، پر قبول کوئی نہیں. کیوں بھائی؟ ایڈا کیڑی گل ہے، سجدے تو چنگی شاید قبول ہونے چاہیے دنوں، قبول کوئی نہیں. اللہ دے بندے ہو میلاد شریف دا دیں یہ انجی لگا رہاں گا. میں تانوں گلاں ڈھیر ساریاں سنا چکا، ڈھیر ساریاں سنا بھی سکنا، پر میری گل سنو، سمجھ جاؤ. سوائے اس در تو اور کوئی دروازہ نہیں جے. بخشش ایتھے ہی جے. جڑیاں چلاکیاں نے اے بھی تھائیں رہنیاں نے، جڑی سیاست ہے وہ بھی تھائیں کدائیں رانی ہے. پر نبی دے نا تے سیاست نہ کر. کھلو جا یار، کچھ تا دھیان کر، کوئی دھیان کر. کھڑا کیتے ہیں وہ ذات کجا، تو کجا، تیری ذات کی تے اوتھے استی خدا دا خوف ہی کر. کوئی سمجھ، کوئی سانو ہی سمجھا، کوئی اپنی اسی حضور دے غلام علماء دی جتیاں سیدھیاں کرنا لے. تے آخر تے پھر میں مولانا صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. سچی تے ستھری اب محفل کروائی. اللہ پاک انہوں اس دا اجر عطا فرمائے تے سارے شامل ہونے والیاں دا اللہ رب العزت کوئی دکھ در مصیبتاں دور فرمائے. حضور دے میلاد وچ اکٹھے ہویا ہیں. کسے بندے کسے نے اپنی شہرت، کسے نے اپنے کوئی شے حاصل کرنا سے کوئی گل نہیں کیتی. حضور دے میلاد وچ آئے ہیں تے حضور دا میلاد ہے بھائی جان. اللہ پاک سانو قبول فرمائے اور اسی گنہگاراں دی بخشش فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے دو درود شریف پڑھو ذرا. اللہم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سہارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سہارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے